بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک۔ یہ کل 7 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح گزر چکی۔ سب سے پہلے یہاں آیات کا مختصر بآسان سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قتل الانسان ما اکفر، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ قتل الانسان، یہ عربی میں محاورہ بولا جاتا ہے، محاورہ۔ قتل الانسان، انسان مارا جائے۔ قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، انسان برباد ہو جائے، اللہ کی مار ہو انسان پر، یہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یہ محاورہ ہے قتل الانسان۔ کیوں؟ ما اکفرا، ما اکفرا یہ فعل تعجب ہے۔ ما اکفرا، کیسا ناشکرا ہے۔ ہلاک ہو جائے انسان کہ یہ انسان کیسا ناشکرا ہے۔ کیف ما اکفرا، کیسا ناشکرا۔ من ای شیء خلق، من کا معنی ہوتا ہے سے، ای شیء کس چیز، یعنی من ای شیء کس چیز سے، خلقہ اس کو پیدا کیا۔ من ای شیء خلقہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ من نطفۃ، نطفہ سے یعنی پانی کے قطرے سے، خلقہ اس کو پیدا کیا۔ فقدرہ پھر اس کی تقدیر لکھی۔ قدرہ کا مطلب اس کی تقدیر لکھی، یعنی اس کے پیدا ہونے سے موت تک کی ساری روزی، عزت، اچھائی، برائی اور کتنے عرصہ تک اس نے رہنا ہے، یہ سب چیزیں قدرہ تقدیر لکھ دی گئی۔ ثم السبیل، ثم پھر، السبیل راستہ، یسرہ اس کے لیے آسان کر دیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ثم پھر، اماتہ اس کو موت دی، فاخبرہ پھر اس کو دفن کیا۔ ثم پھر، اذا شاء جب اللہ چاہے گا، انشرہ اس کو زندہ کرے گا، انشرہ اس کو زندہ کرے گا۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی یقیناً۔ لما یقضی، لما یقضی کا مطلب ہے یہ نافرمانی کرتا ہے، ما امرہ جو اس کو حکم دیا جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے جو اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی اس کا سلیس ترجمہ اور مختصر تشریح یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو، عظمت کو، رفعت کو اور بلند مرتبت کو بیان کیا ہے، چونکہ قرآن ایک نصیحت ہے اور وہ نصیحت انتہائی محترم، مکرم اور قابل احترام ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا، جو اس کا انکار کرے گا وہ خسارے اور نقصان میں جائے گا۔ تو ان آیات میں یہی اسی بات کو بیان کیا کہ اتنی عظیم الشان اور عظیم المرتبت چیز یعنی قرآن ہونے کے باوجود یہ قرآن کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ کی مار ہو انسان پر کہ ما اکفرہ کیسا ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی عظیم الشان چیز دی ہے اور اس کا منکر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے انسان کو اس کی اصلیت کو بھی اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ جو 6 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پوری ایک ہسٹری کو بیان کر دیا کہ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ یعنی ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فقدرہ پھر اس کی پوری تقدیر لکھی، ثم السبیل یسرہ پھر اس کا دنیا میں آنے کا راستہ، پھر دنیا گزارنے کا راستہ، پھر دنیا میں جتنے پیچ و تاب ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ
پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ موت کی گھاٹی میں چلا جاتا ہے۔ فَأَقْبَرَهُ، یہ بھی ایک محاورہ ہے، عرب بولتے ہیں جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اکبرہ اللہ، اللہ نے اس کو قبر کا مالک بنا دیا۔ یعنی یہ جو زمین ہے، یہ زمین جتنی بھی مخلوقات ہیں اس مخلوقات کی ماں ہے، اور پھر جب یہ مخلوق میں سے کوئی بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ماں اپنے پیٹ میں اس کو لے لیتی ہے، تو یہ زمین کے پیٹ میں انسان چلا جاتا ہے یہاں تک تو دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اذا شاء انشرہ، پھر یہ جب زمین کی جو مٹی ہے وہ اس کے گوشت پوست کو کھا جاتی ہے، ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، سوائے ایک ریڑھ کی ہڈی کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے، باقی ساری کی ساری انسان کے جسم کی ہر چیز کو مٹی کھا جاتی ہے، صرف ایک ریڑھ کی ہڈی بچتی ہے۔ کیوں؟ ثم اذا شاء انشرہ، اسی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ اللہ پھر اس کو پیدا کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور اس کا قرآن پاک کی متعدد آیات میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ تعجب کے ساتھ کہتے ہیں کہ لما یقضی ما امرہ، جو اس کو حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، حکم کی بجا آوری نہیں کرتا ہے، یہ انسان کی ناشکری ہے، یہ انسان کے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ یعنی انسان کو پوری اپنی ہسٹری اس کو بتائی کہ تم کس سے پیدا ہوئے اور کیسے رہتے ہو اور کیسے اس دنیا سے چلے جاتے ہو۔ یعنی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، پیدا ہونے میں بھی اللہ کے امر کا محتاج ہے، پھر زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، پھر ایک وقت مقرر پر اس کو اس سے اٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب اس کے پاس اختیار میں ہے کچھ نہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔